لله الذي شرفنا على سائر الأمم والله سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني والله ويرزقني ولا ينساني. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الله أكبر. اللهم هذا عني وأمن لم يرحم من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 11 ذوالحج 1444 ہجری بمطابق 3 جون 2023 جمعہ المبارک کے مقدس موقع تے تواڈے سامنے اللہ دے پیارے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ذخیرہ احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ اللہ پاک نے پڑھن کی توفیق عطا فرمائیے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت اخلاص دے نال محبت اور جذبے دے نال جو وقت بیان کرا اللہ پاک میں گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات ہیں. سابقہ انبیاء اللہ پاک نے ان نبیوں کی شریعت سونپی ہے. سابقہ انبیاء دی نبوت دا وقت بھی عارضی ہے اور شریعت بھی عارضی ہے.
اولو العزم انبیاء بھی گزرے انہاں نبیاں نوں اللہ پاک نے جیڑی شریعت دیتی ہے وہ بھی عارضی. یہ میں گل کیوں کر رہا یاد رکھو اس زمانے دے اندر کیونکہ سکہ امام الانبیاء آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. سابقہ انبیاء دے کول جڑیاں کتاباں ہن مثلا تورات زبور انجیل انہاں کتاباں تے ایمان رکھنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک سبحان اللہ. وما انزل من قبلک. سبحان اللہ. اللہ پاک کلمہ پڑھنا لے شریعت دے چلن واسطے شریعت دی سڑک تے اپنی رحمت دے نال پھج کے پہ آپ چلائیں. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ طریقہ پہ دسیں جو ایمان آلیا تو ایمان لایا کیڑی کیڑی گل تے ایمان لایا تو اس گل دا اقرار کر والذین یؤمنون بما انزل الیک. سبحان اللہ. کہ اے نبی اللہ اللہ پاک نے جو کچھ وحی دے ذریعے نال تواڈے اُتے نازل کیتا ہے اس سارے دے سارے دین اور شریعت دے میرا ایمان ہے. سبحان اللہ. والذین یؤمنون اللہ پاک دسنا ہے چاہتے بڑا بہترین طریقہ اللہ پاک یہ دسنا چاہتے والذین یؤمنون ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں بما انزل الیک. فرمایا اے حبیب اللہ تواڈے اوتے جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے بما انزل الیک. سبحان اللہ. اندے اوتے اوندا کامل ایمان اور یقین ہوے. سبحان اللہ. وما انزل من قبلک. سبحان اللہ. فرمایا اس تے بھی اوندا کامل یقین ہوے کہ تواڈے تو پہلے جو کچھ اللہ پاک نے احکامات نازل کیتے شریعت نازل کیتی ہے آسمانی کتاباں نازل کیتیاں ہیں فرمایا اس ایمان والے بندے دا انہاں تے بھی اعتقاد ہوئے. سبحان اللہ. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تواڈے تو پہلے جو کچھ نازل ہویا اس تے بھی ایمان ہونا چاہیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایمان اللہ دا حکم ہے اور سارے نبیوں تے ایمان رکھنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے. سابقہ انبیاء کو جڑیاں کتاباں آئیاں انہاں کتاباں تے بھی ایمان رکھنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے. اگلی بات
اگلی بات بڑی عجیب پیا کرے نا، فرمایا ایمان انہاں تے بھی رکھنا ہے لیکن عمل انہاں تے نہیں کرنا۔ ایمان انہاں تے رکھنا ہے لیکن عمل انہاں تے دوسرا کہ سوکاری صاحب کوئی دلیل تا دینا آخر قومی تا اللہ دا حکم آئی ہون اس تے عمل کیوں نہیں کرنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافی دیر کو دور کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہومن علی تورات دے چند ورکے انہاں دے ہتھی آ گئے، لیکن اس گل دا انہاں نوں کوئی نہیں پتا۔ اگر میں اپنے انداز نال ویکھاں کسے صحابی دا کوئی عمل بھی ہوئے اللہ پاک عمل کریندے اس واسطے تاکہ ایک گڈ کھل جاوے۔ سبحان اللہ، سمجھ آندی پئی؟ ایک گڈ کھل جاوے، مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تورات ورکے دا مطالعہ نہ کریں دے اس مسئلے دی سانو سمجھ کیویں آوے سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ورکیاں دی پڑھائی بیٹھے کریں دے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ رحمت دا سمندر، رحمت دا مرکز، توجہ کریا ہے، بڑا عجیب نقشہ ہے، روکیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں روکیا؟ اس واسطے نہیں روکیا متا عمر دا دل نہ ٹوٹ جاوے، لیکن چہرے تے متھے تے غصے دے آثار آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج مصطفیٰ دے بڑے قریب کو واقف ہیں، جڑے ہمراز ہوندے وہ اتنے قریب دے واقف ہوندے لوگ تاں زبان نال گلاں کریندے لیکن جڑے ہمراز ہوندے وہ اکھاں نال بھی گلاں کر لیندے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا، چہرہ سرخ غصے دے آثار، مزاج نبوت سمجھ گئے۔ فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے، اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات والے ورکیاں نوں فوراً بند کر چھوڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرمائتے ہیں ایتا آسمانی کتاب ایتا تورات اگر آج میرے ہوندیا صاحب کتاب بھی آ جاوے، سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ ایتا آسمانی کتاب ایتا تورات کتاب میرے ہوندیا اگر آج صاحب کتاب بھی آ جاوے، جنوں کو دور تے 40 دیوارہ روزہ رکھن تو بعد کتاب ملنی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں بھی اجازت کوئی نہیں
کہ میرے ہوندے اپنی کتاب نو کھولے وہ بھی اگر آ جاوے وہ بھی ایو قرآن پاک دا مطالعہ کرے سبحان اللہ مسئلے دی سمجھ آ گئی گل دی سمجھ آ گئی ایمان دا رکھنا ہے سابقہ کتاباں تے لیکن عمل اتنا تے نہیں کرنا دلیل حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ یہ میں گل کیتی کیوں توجہ کریا آج لوگ آتے ہیں یار جڑے عیسائی ہوتے ہیں وہ بھی تا اللہ نو منیندے جڑے یہودی ہوتے ہیں وہ بھی تا اللہ نو منیندے کیونکہ اللہ نو نہ منیندے ہوندے تورات دے عمل نہ کرنا اللہ نو منیندے نہ ہوندے انجیل تے عمل نہ کرنا اللہ نو منیندے نہ ہوندے زبور تے عمل نہ کرنا ایک مطلب اے لیندے کہ سابقہ انبیاء دی کتاباں تے ایمان بھی رکھنا چاہیدا ہے تے عمل بھی کرنا چاہیدا ہے لیکن یاد رکھ ایمان رکھنا تیرے واسطے ضروری ہے کیونکہ قرآن چاہ گیا ہے عمل کرنے واسطے تیرے واسطے ضروری نہیں کیونکہ دلیل حضرت فاروق اعظم آ گئی ہے سبحان اللہ اگلا سوال پھر سوال ہونا ہے اگر سابقہ انبیاء کی شریعت عمل کرنا جائز نہیں ہے مرتسا انہیں کیوں آتے ہو کہ سنت ابراہیمی یہ قربانی یہ مسیحی آنے ہیں سنت ابراہیم ان دا جواب بھی سن پیارے بھائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے کول آئے انہوں اشارہ کر کے پیا دن ایوہ الحجر او پتھر تو پتھر ہے او پتھر تو پتھر ہے نفع نقصان دا مالک تو نہیں ہے اگر امام الانبیاء نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوندا کدی فاروق تیرا احترام نہ کریندا کدی فاروق تیرا بوسہ نہ لیندا اسی تا اتباع رسول دے وچ آ کے تیرا بوسہ پہ لیندے آئے اتھو ایک گل ثابت نہیں ہوندی کہ نعوذ باللہ کہ حجر اسود دی انہاں بے ادبی کیتی ہے آکھن دا مقصد ہے آئی کہ اسی تا پابند ہیں شریعت محمد مصطفیٰ اسی تا پابند ہیں پھر میں بھی آکھن دے سنت ابراہیمی ایک طریقہ حضرت ابراہیم دا ہے اللہ پاک نے اس طریقے نو اٹھا کے شریعت محمدی وچ ضم کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ سمجھ آئی دوسرے کے سوکاری صاحب اس گل دی سمجھ نہیں آئی تھوڑی جی وضاحت نال گل سمجھا میں کہ آج تو تقریباً 20 سال پہلے تیرے موبائل دے وچ مختلف سمان اسی طرح ایک سم پاکٹل دی بھی آئی پاکٹل ضم ہو گئی زونگ دے وچ سماں تاں ہوئے ہن لیکن انہاں سماں دے وچ اگر کوئی ایزی لوڈ کراونا چاہویا پاکٹل دا لوڈ نہیں ہوندا سماں پاکٹل دی ہوندیاں تے لکھیا بھی پاکٹل ہوندا ہے لیکن لوڈ پاکٹل دا نہیں ہوندا لوڈ زونگ دا ہوندا ہے تینوں سمجھاون واسطے گل پیا دسنا پیارے بھائی جویں پاکٹل دی سم ضم ہو گئی ہے زونگ کمپنی دے وچ اسی طرح شریعت ابراہیمی دا اے طریقہ اللہ پاک نے اٹھا کے ضم کر چھوڑیا شریعت محمدی دے وچ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے اللہ نے ضم کر چھوڑیا
حضرت مائی حاجرہ صفا اور مروہ دی درمیان 7 چکر لیندی ہیں. اللہ پاک انہاں دا تیزی نال چلنا اتنا پسند آیا. اللہ پاک نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ ایک قانون لاگو کر دیتا. او حاجیوں تسا جس لے حج کریں جاؤ صفا مروہ دے درمیان 7 چکر لا کے آؤ. جویں بی بی حاجرہ نے دوڑ لائی آئی اسے طریقے نال دوڑ لا کے آؤ. اللہ پاک نے اس نقشے کو اتنا پسند کیتا ہے. اللہ پاک نے اس نقشے کو اٹھا کے شریعت محمدی میں ضم کر چھوڑیا ہے. اگر اللہ پاک اس طریقے کو اٹھا کے شریعت محمدی میں ضم نہ کریں دے اسی کدی قربانی نہ کریے. اسی کدی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لائیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے اسی پابند ہے شریعت محمدی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرآن پاک دے وچ آندا ہے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے. سمجھ آتی پئی ہے میں صرف بولتا ہوں نا کہ دور دراز لوگ سفر کر کے آتے ہیں تھوڑی حوصلہ افزائی بات ہے نا. یہ تو میں کہتا ہوں تھا کیا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. سبحان اللہ. اس واسطے خوش ہو کے آگے کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. میں میرے محبوب آپ فرما دیجئے میری نماز کا پڑھنا اور میرا قربانی دا کرنا میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا جہان تو پردہ کر جاونا فرمایا کہ صرف اللہ دے واسطے ہے. سبحان اللہ. قربانی دا ذکر قرآن چاہیا قربانی دا ذکر حدیث چاہیا. کچھ لوگ آدھے دیئے فضولیات. میں گزشتہ سال بھی ایک مثال دے کے گل کی آئی سمرن بات آ گئی. ساری حکومت نے قانون بنایا ہے کہ منگل تے بدھ نوں جانور ذبح نہ کرو کیونکہ کمی آ گئی. میں اس دے وچ دخل اندازی نہیں کرے گا لیکن میں اپنے اللہ پاک دی حکمت دی گل پہ کرے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک دی حکمت دیکھو. اللہ پاک فرمائتے تسا میری پہچان کرنی ہوئے میری قدرت کی نشانیاں ہوئے کیا کرو. کتی 7 گلورے دے دی 2-3 کباتی ہونے گھٹ نہیں ہونے. عقل کا تقاضا تو یہ ہے حالانکہ وہ ذبح بھی نہیں ہونے. پیدائش دے وچ تعداد زیادہ اور ذبح بھی نہیں ہوتے اور بکری 1 یا 2 پہاڑوں دے دی اور ذبح بھی بے بہا ہوندے پے. کسی گلی دے وچ چکر لا کے دیکھنا عقل دا تقاضا تے آئی کہ ہر گلی دے وچ زیادہ تعداد کتیاں دی ہوے ہاں لیکن ویکھ بکریاں بکرے زیادہ ہیں کتا اکا دکا نظر آتا ہے. اللہ پاک دی حکمت دیکھو.
اللہ پاک کی رحمت دے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ سبحان اللہ میں تقریباً 5 منٹ ہو گئے میں بڑے چہرے پہ کر بیٹھا تو سبحان اللہ آپ بنا تھا میں تھوڑا رفتار سبحان اللہ اللہ پاک نے کی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سبحان اللہ فرمایا تسا میری نعمت میں شمار کرنا چاہو گنتی کرنا چاہو لکھنا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو میزان کرنا چاہو گن دے تھکتا جا سو لیکن میری نعمت ختم نہ ہو سے اللہ پاک آپ پہ فرمائیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ فرمایا میرے خزانے دے وچ کمی بھی کوئی نہیں سبحان اللہ میرے خزانے وچ کمی بھی کوئی نہیں آپ اندازہ لاؤ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کے رو عطا کرتا سبحان اللہ تو یہ نہ آکھے کہ فضول یا آکھے توجہ کر گل کراں اللہ کرے تینوں مسئلے کی سمجھ آ جاوے ہر موقع محال تے ایک نہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس عمل دا کرنا اللہ دی بارگاہ میں ضروری ہوتا ہے رمضان المبارک دے وچ عبادت دے نقشے تا ہور بھی ہیں عبادت دا نقشہ بھلے نو راہ تے لا دیونا اے بھی نیکی والا عمل ہے بیمار کی تیمارداری کرنا اے بھی نیکی والا عمل ہے ننگے نو کپڑا پوا دیونا اے بھی نیکی والا عمل ہے والدین نو مٹھی اکھ نال ویکھ لینا اے بھی نیکی والا عمل ہے علماء دی عزت احترام کرنا اے بھی نیکی والا عمل ہے لیکن یاد رکھ اللہ پاک دسنا ہے چاند فرمایا جتنے نقشے عمل کرن دے ہیں جتنے نقشے نیکی کرن دے ہیں انتا سارے چنگے لیکن میری زیادہ نگاہ انہاں تے نہیں جاندی میری زیادہ نگاہ روزہ رکھنا لیتے جاندی ہے سبحان اللہ اسے واسطہ فرمایا نا الصوم لی وانا اجزا بہ روزہ میرے واسطے میں دا بدلہ میں اللہ آپ سبحان اللہ نماز کہیں دے واسطے لیکن اللہ نے نہیں آتے حاج کہیں دے واسطے اللہ نے نہیں آتے تراویح کہیں دے واسطے معلوم ہویا اس موقع تے اللہ دے ہاں زیادہ مخصوص عمل ہے تا روزہ ہے اسی طرح میرے بھائیوں قربانی دے موقع تے مختلف نقشیاں دے وچ مختلف طریقیاں دے وچ مختلف انداز مختلف ڈیزائناں نال اسی عبادت کرتے آئے اللہ دے آکھے لگتے آئے نیک عمل کرتے آئے اپنی دل دے مطابق نیت نو سدھا کر کے اسا نیکی کرتے آئے لیکن اس گل نو یاد رکھ اللہ پاک تے فرمائندے میرا تصور او میرے بندیا تو تسے نو پانی پیوایا ہے چنگا کیتا ہی تو ننگے نو کپڑا پوایا ہے چنگا کیتا ہی تو عید دی نماز پڑھی ہے چنگا عمل کیتا ہی تو بڑے بڑے کام کر لین بڑا چنگا عمل کیتا ہی لیکن عید والی دیوار میری اگر نگاہ اور توجہ ہے تا قربانی والے خون تے توجہ ہے سبحان اللہ اے دی فضیلت میں سنیا ہے فرمایا چنگا ٹیٹ مضبوط ہوشیار جانور میرے راہ تے ذبح کریا ہے تاکہ پل صراط تے تیری سواری بن جائے
اللہ حتیٰ کہ اتو تک فرمایا شریعت محمدی کے اندر کہ جانور جس ویلے قربانی واسطے تو نیت کر لینا ہے تو انہوں کھسی کرا لا، نر جانور کو کھسی کرا لا، کس واسطے؟ تاکہ اس دے اندر جڑی طاقت ہے وہ ظاہر نہ ہوئے، جمع ہوتی جاوے، ان دا جسم موٹا تازہ ہو جاوے، اتنا پلے اتنا موٹا تازہ ہو جاوے تاکہ پل صراط تیرے واسطے کم آ جائے۔ سبحان اللہ توجہ کریا ہے، بڑی آسان تقریر کر رہے ہیں، بڑے طریقے نال تینوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی دے موقع تے 100 اٹھ ذبح کریندے ہن۔ سبحان اللہ اگر فضولیات ہوندی کدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اٹھ ذبح نہ کریندے ہووینا۔ سجنا آج تو اپنی عقل نال کام لینا ہے، تو آنا اس گل دی سمجھ نہیں آندی، ایک اٹھ ذبح کر دیو، ایک بکرا ذبح کر دیو، باقی جڑے پیسے کسی بیوہ دی خدمت کر دیو، کسی یتیم دی خدمت کر دیو۔ اللہ پاک فرمائندا ہے وہ بھی عمل نیک چنگا ہے، لیکن آج میری نگاہ اور توجہ جس عمل تے اور ایو عمل ہے، فرمایا کہ تو جانور ذبح کر، خون بہا، انج بہا جویں میرے نبی محمد مصطفیٰ نے ذبح کیتا۔ سبحان اللہ اگر یہ فضولیات ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 100 نہ ذبح کریں، 70 تا اپنے ہاتھ نال ذبح کی، 70 اٹھ اپنے ہاتھ نال ذبح کی دن، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری تھما کے فرمایا اگلے تو ذبح کر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں توجہ کریا ہے، بڑی عجیب گل پیا کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانور ذبح پہ کریں دے، چھری پھیرانے لے کے پہ دعا کریں دے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی۔ سبحان اللہ کہ فرمایا یا اللہ اے جڑا پہاڑوں میں ڈہایا ہے، اے جڑا جانور میں ذبح پیا کریندا، یا اللہ صرف تیرے نام دا ہے، رتی برابر کسے ہور دا حصہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ یہ سانو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، سانو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ناراض نہ ہو تو تھوڑا جہا مسئلہ کھولنا۔ سبحان اللہ وہ تواڈے کسی ترے بندیاں بھی مسئلے کی سمجھ آ گئی، اللہ جاندا میرا بیڑا پار۔ سبحان اللہ آج دے جڑے اولیاء ہیں، آج دے جڑے بزرگ ہیں، آج دے جڑے پیر مرشد ہیں، اے بھی اللہ دے نیک ہیں، انہاں دیا جُتیاں ساڈے سر دا تاج ہیں، انہاں نو ایک پاسے رکھ دے، انہاں نو ایک سائیڈ تے کر دے، دوے پاسے آ جا۔ انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے گزر گئے، اور ایک پاسے اللہ دے نبی موجود ہیں، ایک پاسے اولیاء اللہ موجود ہیں۔ دونوں دا موازنہ کر کے ویکھنا، دونوں نو ترکڑی تے تول کے ویکھنا، دونوں نو انہاں دی عظمت نو ویکھنا، دونوں دے وچوں عظمت ولیاں دا عظمت اور وقار درجہ ولیاں دا اونچا ہے یا نبیاں دا اونچا ہے؟ سبحان اللہ آپ سمجھ آ گئی؟ ایک پاسے کون ہے؟ اللہ دے ولی، اور ایک پاسے کون ہے؟ اللہ دے سارے نبی، اللہ دے سارے نبی۔ گل سمجھو یہ مسئلہ کوئی ایک پاسے کون ہے؟ اے جیسے نوجوان نسل میرا بیان سنے نا، میرا ادھا کلو کون بات کرنا، کیوں میں نے پتہ ہے جس ویلے انہاں دا یقین پکا ہو جانا نا تو انہاں بعد پتہ کیا ہونا، ساڈے ٹوٹے دا ہو سکتے اسی تو پچھا نہیں ہٹ سکتا۔
سبحان اللہ توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرے نا ایک پاسے اللہ دے سارے نبی ہیں ایک پاسے اللہ دے سارے ولی ہیں ولی بھی شان والے نبی بھی شان والے موازنہ کر کے ویکھنا کنڈے تے تول کے ویکھنا انہاں دوناں وچ تو درجہ کیڑا بلند ہے کیڑا درجہ بلند ہے انبیاء دا درجہ بلند ہے نبیاں دا درجہ بلند ہے توجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام بھی گزر گئے نوح علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء گزر گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے نبی دے نام تے جانور ذبح نہیں کیتا اور تو ولیاں دے نام تے کیویں کر سکنا ہے سمجھ آئیے میں تا مسئلہ گروڑ کے سمجھیں گا تے ہجے بھی کسے نو گل دی سمجھ نہ آوے عقل تو بعد ہو کیا الحمدللہ یہ بیان جمعہ با یوٹیوب تے بیٹھا ہے ہزاراں لوگ سنتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہاں دے عقیدے بن رہے ہیں یقین بن رہے ہیں تساں میں شاباش دے لو تے ہو ہے بھی جو اللہ دی رحمت میں تھکی ضرور ہے توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرے نا اللہ کرے تینوں مسئلے دی سمجھ آ جاوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دا جانور ڈھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا نام نہیں لیا نوح علیہ السلام دا نام نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام دا نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام دا نام نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام دا نام نہیں لیا عیسیٰ علیہ السلام دا نام نہیں لیا بلکہ سدھا کیا بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر میں شروع کریں دا اللہ تیرے نام تے قربان پیا کریں نا او میرے نبی دے امتیا او میرے نبی دے حبدارا او میرے نبی دے طلبگارا او میرے نبی تے محبت کرن والیا او میرے نبی نال میرے نبی تے قربان ہون والیا جدو نبی دی شریعت نے اسانو ایک ایک مسئلہ کھول کے دکھا چھوڑیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی دا جانور ہوئے یا اگے پیچھے کوئی جانور ہوئے اللہ تو سوا کسے ہور دے نام تے ذبح نہیں کیتا حالانکہ نبیاں دے رتبے وڈے ہوندے کسے نبی دے نام تے نہیں کیتا تو مینوں اے دس ولیاں دے نام تے کیوں ودا کریندا ہے اگر تینوں میری گلاں دی کاوڑ لگے اگر تو مینوں شریک سمجھے مینوں اپنا مخالف سمجھے عقل منداں دا قول ہے شریکاں دی بھی گل سن لونی چاہیے متا وہ بھی پتے دی گل پیا کریندا ہوے مینوں باویں شریک سمجھ مینوں باویں ویری سمجھ مینوں باویں مخالف سمجھ ہاتھ جوڑ کے اللہ واسطے پیانا میری تقریر غور نال سن تے لینا میری تقریر بچا تے لینا ہر جس ویلے رات نوں سمجھ لگے اپنے اوتے کپڑا پاویں لگے اپنا موبائل کوئی دیر واسطے بند کر کے میری تقریر نو اپنے ذہن دے وچ گھماوی مینوں اپنے اللہ پاک تے 100% یقین ہے تیرا عقیدہ کرنے تو سبحان اللہ تیرا عقیدہ مضبوط ہو ویسی سجنا انبیاء دے رتبے وڈے اللہ دے نبی نے کسے نبی دے نام دا بکرا نہیں کیتا کسے نبی دے نام دا مرغا نہیں کیتا کسے نبی دے نام تے کوئی پہاڑو نہیں کیتا آج دا نمازی آج دا مسلمان آج دا روزے دار آج دا تہجد گزار آج دا حاجی صاحب آج دا عمرہ کرن والا آج دا سخی پکھے سلطان دے دربار تے
جا کے تو بکرا پیا ٹھہندا ہے مینوں اے دس اے وڈا ہے یا نبی وڈا ہے اج تو پیر کروڑیے دے دربار تے جا کے جانور ذبح پیا کرنا ہے مینوں اتنا دس ناراض نہ ہونی اے وڈا ہے یا نبی وڈے ہیں تو جناب والا سخی شہباز کلندر کے دربار تے جا کے جانور لے کے منت والے لے لینا ہے اوتے ذبح پیا کرنا ہے میری گل نہ غصہ نہ کری اتنا تو مینوں دس جا اے وڈا ہے یا اللہ دے نبی وڈے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے نبی دے نام تے جانور ذبح نہیں کیتا اور تو کیوں کرنا ہے تو بھی آ جا اسے دین تے آ جا اسے عقیدے تے آ جا جیڑا عقیدہ تینوں اللہ دا نبی سمجھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی سمجھ آ رہی ہے ایک اور مسئلہ آ گیا قاری صاحب اگلی دیوار تو تقریر بیٹھا داؤں ایک بندے میری گلنا اتنے اور سنتے نہیں کہہ جا کے بٹا کے کریں دے وہ پیارے ہوں بطور ثبوت کے ساڑھے کو بیان ہوتا ہے ماں بٹا بھی لے سو لیکن ثبوت ساڑھے کو موجود ہے یہ گلنا میں کرے سامنے ہوں دا ذمہ وار نہ خب دا کام بڑے سو میں ہوں دا ذمہ وار توجہ کر بڑی عجیب گل پہ کرے نا قاری صاحب اگلی دیوار تو تقریر چاکھے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور اپنے طرفوں ذبح کریں دیان ایک جانور اللہ دے نبی دے طرفوں ذبح کریں دیان اے غیر نہ ہویا او سجنا تو مسئلہ نہیں سمجھا ایک ہوندا طرف ایک ہوندا نا ایک ہوندا طرف ایک ہوندا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرفوں بھی کیتا ہے تے اللہ دے نام دا کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طرفوں بھی کیتا ہے تے اللہ دے نام دا کیتا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی تو کہ کو ثبوت ہے آدھر حدیث پاک کے جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح پہ کریں دے دعا سننا جا حدیث پاک کے جانتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ان مانا سن میں شروع کریں دا ہاں اللہ دے نام تے جیڑا سارے نالوں وڈا ہے سبحان اللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو مانا کیوں کیتا ہے غلط کیتا ہے اتھے وچ کسے نبی نوں رلایا کہ آکھے اللہ دے نام تے پیا کرے نا جیڑا سارے نالوں وڈا ہے اگا کے فرمایا اگا بیٹھو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ہازا یا اللہ اے جڑا جانور تلے ڈھٹھا پیا ہے اے جڑا سامنے پیا ہے جنوں میں ان چھری پھیروں اللہم ہازا اللہ اے جڑا جانور ہے نا اینوں میں ان کے کرنا توجہ کریا ہے اللہم ہازا انی اللہ میرے طرف پیا ہوندا ہی قبول کر لا اے نہیں آکھیا میرے نام تے پیا ہوندا کہ آکھیا میرے طرف اگر یہ فرمایا تو جو کریا ہے ہازا انی وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِ مِنْ أُمَّتِي یا اللہ میرے طرفوں بھی ہے انہوں قبول کر تے جیڑے جیڑے میرا کلمہ پڑھ لمن جیڑے جیڑے میرے امتی بن جامن باویں میرے زمانے دے وچ باویں میرے زمانے تو بعد جیڑا ہون زمانہ آ گیا ہے قیامت تک جیڑے بھی میرے امتی ہومن یا اللہ او میرے امتی جنہ کولو اتنے پیسے کوئی نہیں کہ جانور خرید سکیں جنہ کولو قربانی دی طاقت نہیں ہے جیڑے قربانی کر سکیں یا اللہ انہاں دے طرفوں میں محمد میرا کرے نا قبول فرما آذانی وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِ مِنْ أُمَّتِي اتھے ایک اور مسئلہ
ثابت ہو گیا ہے. اللہ ایک اور مسئلہ بھی سوتے بیٹھے ہو تو نسما وہاں اچھی آپ کو سبحان اللہ پتہ لگ سی ساڑھے بنیاں کے بعد ساڑھے بنیاں کے بعد اللہ کرے روز کرم اللہ هذا عني وأمن لم يطهر أمتي. اے اللہ میرے طرف قبول فرما. بڑی عجیب گل پیا کرے نا. ایک منٹ واسطے توجہ کریا ہے. جدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کریں دے پیان اس سال بھی تک کوئی مسلمان فوت ہوئے ہو سن. اس سال تو پہلے بھی تک کوئی مسلمان فوت ہوئے ہو سن. کہ مختلف قسم دے مسلمان ہو سن. ایک او مسلمان جیڑا بڑا امیر ہو سی بڑا لین لاڈ ہو سی اس دا جانور ذبح کیتا ہو سی. لیکن ایک او غریب غربا مسلمان جس کو اتنی طاقت کوئی نہیں اتنے پیسے کوئی نہیں کہ جانور ذبح کر سکے. بغیر جانور ذبح کیتے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. میں نے ایک منٹ واسطے تا دسنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمان دے نبی ہن کے کوئی نہ بات سمجھ آ رہی ہے. یہ مسلمان فوت ہو گئے حضور دے زمانے اور انہاں دے نبی کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں جو بعض وہ لوگ جنہاں کو مالی طاقت کوئی نہیں انہاں قربانی کوئی نہ کی. بغیر قربانی کو فوت ہو گئے. ایک منٹ واسطے سوچو آیا انہوں نے یہ ثواب اپڑیا کہ کوئی نہ اپڑیا. توجہ کر انہوں نے ثواب اپڑیا. اگر تو آکھے کہ نہیں اپڑیا تو میں بھی آ سکنا. اگر نہیں اپڑیا تو پھر امتی کہندے ہیں. اگر امتی حضور دین تے حضور تا اے نہیں آکھیا یا اللہ میرے زمانے دی گل ہے یا اگلے زمانے دی گل ہے. اللہ دے نبی نے تا کلی طور تے گل کیتی ہے کہ میری ساری امت میرے سارے مسلمان امتی جنہاں کو قربانی کرن دی طاقت نہیں ہے یا اللہ ذبح میں پیا کرے نا انہاں دے طرف پیا کرے نا. اللہ تو قربانی قبول فرما. طرف انہاں دے پیا کرے نا تیرے کرے دا پیا. سبحان اللہ. یا اللہ قربانی قبول فرما. آج دے زمانے دے وچ ویکھنا ساڈے وچ کتنے ایسے لوگ بیٹھے نے جنہاں دے کول دو ڈنگ دا سالن کوئی نہیں ہوندا جنہاں دے چولہے وچ اگ نہیں بلدی. حالانکہ او بھی مسلمان ہیں او بھی حبدار ہیں او بھی غمخوار ہیں او بھی پیار کرن والے ہیں. انہاں دے دل دے وچ بھی حسرت ہے کہ اے کاش کہ میرے کولو اتنا خزانہ ہوندا اتنے پیسے ہوندے کہ میں بھی جانور ذبح کراں. اللہ دے نبی دی حدیث ثابت ہو گئی ہے. فرمایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات فرمایا کہ او غریبو تسا مایوس نہ ہوو تسا پریشان نہ ہوو. تواڈے طرف اللہ دے نبی نے قربانی دے چھوڑی ہے. قربانی اللہ دے نبی نے دتی ہے اور ثواب دی تقسیم تواڈے حصے وچ آ گئی. سبحان اللہ. ثواب دی تقسیم تواڈے حصے وچ آ گئی. ہن ایسے لوگ جڑے فوت ہو گئے اس زمانے دے وچ انہاں نوں ثواب اپڑیا کہ کوئی نہ اپڑیا سارے بولو. اتو مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے جیڑا بندہ فوت ہو جاوے مرن تو بعد اگر بندہ اوندے طرفوں اوندے واسطے نہیں. یہ تو دو گلاں ایک ہوتا واسطہ ایک ہوتا ہے وہ جٹوں میری گل سمجھتے پے ہو. ایک ہوتا ہے طرفو ایک ہوتا ہے واسطہ. واسطہ اللہ دا ہے طرفو دے سگیندا ہے. سمجھ آ گئی. فرمایا اون دے طرفوں جیڑا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا والد ہے دادا ہے چاچا ہے بھرا ہے جو کچھ بھی ہے
استاد پیر مرشد او فوت ہو گیا ہے فرمایا اون دے طرفوں اگر تو قربانی چا کریں اے نیت چا کر یا اللہ اے نا تا تیرے ہے تیرے نا تے پیا کرے نا فی سبیل اللہ اے نا ثواب میرے فلانے نو اپنا چا فرمایا او تا فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرمائندے تو بے فکر ہو کے قربانی کر اے نا ثواب نو اپڑ ویسی جی میں مسئلہ حضرت علی نو سمجھا چھوڑے آئے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں اگر کسی دے طرفوں تو عمرہ چا کریں عمرہ اسی اللہ دے نام تے کرنے ہیں کسی دے طرفوں تو حج چا کریں حج اسی اللہ دے نام تے کرنے ہیں کسی دے طرفوں تو جناب والا نلکا چلواویں حالانکہ نلکا اسی اللہ دے نام تے لیندے ہیں کسی دے طرفوں مسافر خانہ تعمیر چا کریں حالانکہ مسافر خانہ اسی اللہ دے نام تے کرنے ہیں جتنا بھی نیک عمل کریے اللہ دا نام نہیں چھوڑنا اللہ دا در نہیں چھوڑنا اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا اللہ دا راہ نہیں چھوڑنا اللہ دی دہلیز نہیں چھوڑنی اللہ دا بوا نہیں چھوڑنا اللہ دی تھڑ نہیں چھوڑنی اللہ دی یاری نہیں چھوڑنی اللہ دے نال ذرہ برابر کسے نو رلاونا کوئی نہیں کسے دے طرفوں دے میں تے اللہ پاک تیری نیکی نو بچاونا کوئی نہیں سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں اللہ دے نام تے جو نیک عمل کریں کسی کے طرفوں کریں اللہ پاک فرمائیں میں قبول کر لیا میں قبول کر لیا آج کا جیڑا میں بیان کیتا ہے میرے بیان دا مقصد یہ ہے قربانی دے موقع تے مختلف چے مگویاں ہوندیاں کچھ لوگ بعد چاہیں انہاں بنیادی گلاں نہیں سنیاں اس واسطے کہندا ہے عید دا موقع تو ویسے بھی ہے تھوڑی جیبا میں ٹچ موبائل ہوندے بہ کے جلوائی ودے ہوندے ٹھیک ہے تے سبسکرائب کرو بیان سنو اردو دے وچ روزانہ درس قرآن ہوندا ہے وہ بھی سنیا کرو میں نال حوالہ دیندا ہوندا فلانی آیت نمبر فلانی سورت فلانا سپارہ میں اتھے موبائل تے بلیندا بیٹھو سا تو قرآن کھول کے قرآن اکو رکھ کے بہت ایمان کرو سبحان اللہ اس واسطے اہتمام کرو چینل دا نام ہے ابراہیم علوی چھانگ میں اکثر دوستوں آدھرانا یہ بھی دعوت اللہ ہے یہ بھی دعوت اللہ ہے اگر توڑ کول نہیں تو توڑ رشتہ دارہ کولے کم از کم ہر بندہ اپنے دن میں اے چلوے نا اسا پانچ بندیاں کو سبسکرائب کرے سائیں پہ میرے پیارے بھائیو میں اگلی دیوار گل دسی آئی ایک بندہ ساڈے گھر مہمان آیا میں دار سکینہ قرآن پاک حفظ کر کے انجے گھر آیا وداؤں تھانے مسن دے کوئی شاہ صاحب ہن بچپن دی بات ہے میری عمر بھی تقریباً اس نے 10 سال آئی وہ آئے انہاں میرے وقت توجہ کی تھی میرے والد صاحب نے کہ یہ کریں دا ودا ہے انہاں آخیا جی ہوں قرآن مکمل کیتا ہے تو ہوں گھر آیا ودا ہے آکھے ان دی زندگی ضائع نہ کرو ان دی زندگی ضائع نہ کرو والد صاحب آکھے تے ہوں کیا کرائیں آکھے تسا مہربانی کرو ان دی پہاڑی میرے ہاتھ دے وہ میں جامع معمولیت چھوڑا انہاں میرے کو پوچھا اللہ دی شان ہے جمدیاں ساڈے سینے میں یہ چنگاری دا کئی موجود ہے تے راندی کھاندی کسر مولانا حق نواز کٹ چھوڑ ہاں جی خیر میں آکھے جی میں تا حاضر گل کرن دا مقصد ہے کہ انہاں میرا ہاتھ نہ پیا جامع معمولیہ جا کے میرا نام درج کرا چھوڑیا اللہ جاندا ہے جدوں اس بندے مینوں داخل کرایا اس تو بعد اج تک مینوں بندہ نظر نہیں آیا لیکن جتھوں تک میں کلمہ حق آکھیا ہے قرآن پڑھیا تے پڑھایا ہے مینوں دسو ان ثواب اپنے ہو سی کوئی نہ یہ گل کون کرے گا بیاں پیارے بھائیو اس دا کچھ بھی نہیں کیا ہاں جی لیکن اس انجے سمجھو کسی نیپو نو جا کے ہاتھ لایا ہے تو آڈا بھی کچھ نہیں جاؤنا مت سمجھو کہ قاری ابراہیم اپنے چینل دی تشہیر بیٹھا کرتا ہے وہ باویں میرا چینل ہے تا اللہ دے راہ آلا ہے تا توحید آلا ہے تا کلمہ حق آلا دعوت اللہ آلا ہے کتنے لوگ ہیں ممبر تے بہ کے جھوٹ بیٹھے بلندے ہوندے لوگاں کو گمراہ کریں دیں
میں کتنے سلیقے دے نال مثال دے کے کلمہ حق بیان کرے نا اردو زبان وچ بھی بیان ہے پنجابی زبان وچ بھی بیان ہے ہر بندے کو چاہیے 5 بندے اپنے ساتھیوں کو جا کے مل کے چینل سبسکرائب کراؤ جتنے لوگ